بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. صدق اللہ مولانا العظیم. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سن 570 عیسوی کے اندر عام الفیل میں ہوئی ہے، اور مشہور یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. لیکن کئی سارے اقوال اس میں بیان کیے گئے ہیں کہ آپ کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے یا 9 کو ہوئی ہے. اس کے علاوہ بھی اقوال ہیں. محققین کی جماعت کہتی ہے کہ 12 ربیع الاول کو نبی علیہ السلام کی وفات ہونا تو محقق ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی، لیکن 12 ربیع الاول کو نبی علیہ السلام کی ولادت محقق نہیں ہے. اسی لیے ہمارے یہاں ہم لوگ بچپن سے سنتے آئے، اب تو عید میلاد النبی اور پتہ نہیں کیا کیا سنا جاتا ہے. 12 وفات ہی مشہور تھا. 12 ربیع الاول کو 12 وفات کے نام سے لوگ جانتے تھے، یہ ایک دم مشہور تھا، اور آج بھی جتنے لوگ ہیں سب کی زبان پر تقریباً وہی ہوگا. بہرحال یہ محقق ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوئے، اور عام الفیل کے واقعے کے بعد جب ابرہہ اور اس کا لشکر ہلاک ہوا ہے تو اس کے 50 دنوں کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تعلق سے کچھ باتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں. دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی آپ کے والد عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا، یعنی نبی علیہ السلام کی ولادت یتیمی کی حالت میں ہوئی ہے. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، حضرت آمنہ کے بطن کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو اس وقت انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ میرے اندر سے ایک نور نکل رہا ہے، اور جس نور کی روشنی نے بصرہ کے محلات کو روشن کر دیا ہے، واضح کر دیا. ملک شام میں جو محلات تھے بصرہ کے، ان محلات کو روشن کر دیا. اتنا تیز نور نکل رہا ہے. یہ نبی علیہ السلام کی ولادت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور پیشین گوئی کے یہ حالات پیدا فرمائے تھے. اور ایک بات سمجھنے کی ہے، علماء نے یہاں پر ایک حکمت بیان کی ہے کہ حضرت آمنہ کو ملک شام کے محلات کیوں نظر آئے خواب کے اندر. کہتے ہیں چونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کو لے کر چلنے والے اور اس دین کی حفاظت کرنے والے قرب قیامت میں سب سے زیادہ ملک شام کے اندر ہی ہوں گے. ملک شام لڑائیوں کا ایک مرکز بن جائے گا، جنگ و جدال کا ایک مرکز بنے گا. دجال بھی ادھر پہنچے گا، اور وہیں پر حضرت مہدی
تشریف لے جائیں گے اور وہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ اس لیے ملک شام کے محلات نبی علیہ السلام کے سامنے ظاہر فرمائے گئے، حضرت آمنہ کے سامنے ظاہر ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی یتیمی کی حالت میں۔ اس زمانے کا ایک دستور تھا، بچے پیدا ہوتے تھے تو ماں کے علاوہ اس بچے کے لیے کوئی پرورش کرنے والا بھی ہوا کرتا تھا اور کوئی دودھ پلانے والا ہوتا تھا۔ نبی علیہ السلام کے والد ماجد کی ایک باندی تھی جن کا نام تھا ام ایمن۔ انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش فرمائی، اور ام ایمن حبشیہ بادی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑے ہو گئے تو انہوں نے اپنی اس پرورش کرنے والی ماں ام ایمن کو آزاد کر دیا تھا، اور نبی علیہ السلام کو سب سے پہلے دودھ پلایا آپ کے چچا ابو لہب کی باندی سویبہ نے، اور اس خوشی میں ابو لہب نے سویبہ کو آزاد کر دیا تھا نبی علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ جب بچے پیدا ہوتے تو دیہات سے مکہ میں عورتیں آتی تھیں اور بچوں کو دودھ پلانے کے لیے اپنے یہاں لے کر جایا کرتی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بنی سعد ایک قبیلہ ہے، اس کی ایک عورت ہے، وہ بھی اپنے شوہر حارث بن عبد العزیٰ کے ساتھ آئی تھیں۔ پورے قافلے میں اور پورے لشکر میں حلیمہ سعدیہ سب سے زیادہ غریب ہیں اور سب سے زیادہ کمزور ہیں۔ کہتی ہیں کہ ایک گدہی پر سوار ہو کر ہم آئے تھے اور وہ گدہی بھی خون آلود ہو گئی تھی، اس کا گھٹنا زخمی ہو گیا تھا۔ اس زمانے میں بارش نہیں ہوتی تھی جس کی وجہ سے ہماری بکریوں کے تھن سوکھ چکے تھے۔ ہمارے پاس ایک بوڑھی لاگر اونٹنی تھی جس سے کبھی ایک قطرہ دودھ کا نہیں نکلتا تھا۔ اس لیے ہم پورے اپنے قافلے سے جو بنی سعد کی عورتیں دودھ پلانے کے لیے بچوں کو لینے کے لیے آئی تھیں، اس پورے قافلے سے ہم پیچھے رہ گئے۔ اور جب کوئی دایا کسی گھر میں پہنچتی تو اس کے سامنے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جاتا۔ حضرت آمنہ اپنے بچے کو حوالے کرتی کہ میرے بچے کو لے لو، لیکن دایائیں جو آتی تھیں وہ تو مال کے لیے آتی تھیں، ان کے سامنے دنیا کا مال مطلوب تھا، وہ نبی علیہ السلام کو قبول نہیں کرتی تھیں اور چھوڑ کر چلی جاتی تھی کہ بھلا اس کی بیوہ ماں ہمیں کیا دے گی۔ نبی علیہ السلام کو کسی نے قبول نہیں فرمایا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ جب ہم پہنچے تو ہمارے سامنے کوئی آپشن ہی نہیں بچا تھا۔ ہمیں اگر کوئی بچہ ملنا تھا تو وہ محمد ہی ملنے تھے اور کوئی نہیں ملنا تھا۔ سارے بچے دایائیں لے کر جا چکی تھی، محمد کو اس لیے چھوڑ دیا گیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ یتیم تھے، آپ کی ماں کچھ دے نہیں سکتی ہیں، آپ کے دادا کچھ دیں گے نہیں، آپ کے چچا کچھ دیں گے نہیں، پھر ہم اس بچے کو کیوں لے کر جائیں۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں ہم خالی ہاتھ جانا بھی پسند نہیں کرتے تھے، ہم چاہتے تھے کہ کوئی بچہ تو ہمیں ہاتھ لگے جس کو لے کر جائیں، اس لیے ہم نے محمد کو قبول کر لیا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ابھی مکہ ہی میں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکتوں کا ظہور ہو گیا۔ دنیا رنگینیوں کو پہچانتی ہے، مال و زر کی طرف بھاگتی ہے، دنیا ظاہر پرستی کی طرف جاتی ہے، لیکن کس کے اندر کیا برکتیں رکھی ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے لوگ ناواقف تھے، انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ کتنے بابرکت انسان ہیں،
حلیمہ سعدیہ کو بھی پتہ نہیں تھا، لیکن ظاہر ہے جب حلیمہ نے قبول ہی کر لیا تو اب تو برکتیں آنگن میں برسنے ہی والی تھی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ابھی مکہ ہی میں ہیں، شام کا وقت ہے، حلیمہ کہتی ہیں بارش نہیں تھی لیکن میری چھاتی دودھ سے بھر گئی تھی، میرا ایک بیٹا اور تھا اسے بھی مجھے دودھ پلانا تھا، میں نے اپنے ان دونوں بچوں کو دودھ پلایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور اپنے بچے کو بھی، اور دونوں سیراب ہو گئے۔ رات بھر میرا بیٹا سوتا نہیں تھا لیکن آج رات بھر میرا بیٹا سویا تھا۔ میری اونٹنی کا تھن بھر چکا تھا جس سے کبھی دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلتا تھا، آج وہ تھن لبریز تھا اور اس سے میرے شوہر دودھ نکال رہے تھے۔ صبح کے وقت کہتی ہیں کہ جب میں اپنی کمزور گدہی پر سوار ہوئی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر، تو میری گدہی اس قدر تیز چلی، اتنی برق رفتاری سے چلی کہ پورے قافلے والے پیچھے رہ گئے اور میں سب سے آگے نکل گئی۔ قافلے کی عورتیں مجھ سے کہتی تھیں حلیمہ یہ تو وہی زخمی گدہی ہے، کیا ٹھیک ہو گئی کیا؟ کہا ہاں ہاں اس بچے کی برکت سے ٹھیک ہو گئی۔ حلیمہ سعدیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر اپنے گھر آ جاتی ہیں بنی سعد کے اندر، اور بنی سعد کے درمیان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے اور بکریوں کو چرانے کے لیے بھی نکلا کرتے تھے۔ کمال ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بکریاں، حلیمہ سعدیہ کی بکریاں جہاں چرتی پورا علاقہ شاداب ہو جاتا تھا، اور حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کے تھنوں میں دودھ اتر جاتا تھا، اونٹنیوں کے اندر دودھ کی کثرت ہوتی تھی، حلیمہ کا گھر برکتوں سے بھر گیا تھا، حلیمہ اور ان کے شوہر بے انتہا خوش رہنے لگے۔ گاؤں کی عورتیں چاہتی تھی کہ ہم بھی اپنی بکریوں کو حلیمہ کی بکریوں کے پاس چرائیں، چراتی تھیں لیکن ان کی بکریوں کے تھن میں وہ دودھ نہیں نکلتا تھا جو حلیمہ کی بکریوں کے تھن میں دودھ نکلتا تھا۔ 2 سال کا وقت گزر گیا، رضاعت کی مدت پوری ہو چکی تھی، حولین کاملین 2 سال رضاعت کی مدت ہے، اور 2 سال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا جا چکا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں جتنے یہ عام بچے 1 سال میں جتنے بڑے ہوتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 دن میں ہی اتنے بڑے ہو جاتے تھے۔ عام بچوں سے زیادہ تیز نشو نما ان کے اندر ہوتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعضاء کو بڑھاتے تھے، ان کے عقل بہت زبردست تھی، ان کا دماغ بہت تیز تھا، وہ بڑے فصیح اللسان تھے۔ بنی سعد فصاحت لسانی میں مشہور ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ آپ تمام عربوں میں سب سے زیادہ فصیح ہیں، اس فصاحت کا راز کیا ہے؟ آپ کی زبان اس قدر صاف کیسے ہے؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک تو میں قریش میں پیدا ہوا ہوں، قریشی ہوں، اور دوسرے یہ کہ مجھے یہ فصاحت ملی ہے بنی سعد سے کہ بنی سعد عربوں میں بڑے فصیح اللسان ہیں، میرا بچپن بنی سعد کے اندر گزرا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ فصاحت عطا فرمائی ہے۔ 2 سال گزر گئے ہنسی خوشی۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں اس بچے کو اپنے پاس روکنا چاہیے مزید مدت تک، اس کو چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے، اس کی وجہ سے بڑی برکتیں ہیں۔ چلتے ہیں، اس کی ماں سے گزارش کرتے ہیں کہ آمنہ بی بی آپ اسے اجازت دے دیں کہ تاکہ ہم اس بچے کو مزید اپنے پاس رکھ لیں، بچہ ذرا مزید بڑا ہو جائے پھر ہم آپ کے حوالے کر دیں گے۔
دونوں آئے، حضرت آمنہ سے خوشامد کرنے لگے۔ حضرت آمنہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، کہہ رہے نہیں میرے بچے کو میرے حوالے کرو۔ انہوں نے کہا ذرا سا اور آگے بڑھ جائے گا بچہ۔ شہر کی فضا آلودہ ہوتی ہے، دیہاتوں کی فضا بڑی عمدہ ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام کو دیہاتوں میں پروان چڑھنے کا موقع ملا تھا، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش بڑی عمدہ ہوتی تھی، اور اس زمانے میں بچوں کو اسی لیے بھیجا بھی جاتا تھا۔ حلیمہ سعدیہ ڈٹ گئی کہ ہم بچے کو لے کر ہی جائیں گے۔ حضرت آمنہ راضی ہو گئی، اجازت دیا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش خوش لے کر گھر آئی۔ ابھی 3 یا 4 مہینے گزرے تھے۔ ان 3-4 مہینوں کے اندر ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا کہ نبی علیہ السلام اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرا رہے تھے۔ اتنے میں بچے دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے حلیمہ سعدیہ کے پاس آئے اور کہا کہ محمد قتل کر دیے گئے۔ 2 آدمی سفید پوش آئے، انہوں نے محمد کو زمین پر لٹایا ہے اور اس کا پیٹ چاک کر رہے ہیں، پیٹ چیر رہے ہیں۔ سینہ ان کا چیرا جا رہا ہے، پیٹ نہیں سینہ۔ شق صدر کا یہ پہلا واقعہ تھا جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا تھا۔ دنیا نے تو بہت بعد میں جانا کہ ہارٹ کا آپریشن کیسے ہوتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہارٹ کا آپریشن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے کروایا تھا، اور بہت پہلے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر حارث دوڑتے ہوئے آئے تو دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ٹھاک کھڑے ہیں، لیکن چہرہ اڑا اڑا سا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی ناگہانی واقعہ پیش آیا ہے۔ اسی حال میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کو دیکھ کر رو پڑتے ہیں اور جا کر لپٹ جاتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ بچے کو لے کر جاتی ہیں۔ اتنے میں سارے بچے آ جاتے ہیں، نبی علیہ السلام سے پوچھتی ہیں ماجرا کیا ہے، تمہیں کیا ہوا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 آدمی آئے، انہوں نے مجھے لٹایا، اور لٹانے کے بعد میرا سینہ چاک کیا، اور سینہ چاک کر کے میرے اندر سے ایک لوتھڑا نکالا اور اس کو صاف کیا آب زمزم سے، سونے کے تشتری کے اندر اس کو رکھا، آب زمزم سے صاف کیا اور دھل کر پھر اس کو اپنی جگہ پر لگا دیا، اور پھر اس کے بعد سل کر کے بالکل آپس میں ملا دیا۔ اب یہ روایت کہاں تک درست ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر اس سلائی کے نشان کو دیکھا تھا۔ نبی علیہ السلام کے سینے مبارک پر وہ سلائی کا نشان تھا۔ واللہ عالم بالصواب۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے، بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بشری ان اثرات سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک کرنا چاہتے تھے جو عام بچوں کے اندر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ شیطانی خیالات اور شیطانی افعال اس بچے سے صادر ہوتے ہیں۔ اس لیے شق صدر کا ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ لیکن علامہ بوطی نے یہاں پر ایک اور حکمت بیان فرمائی جو بڑی شاندار ہے، دل لگتی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہیں، ان کو اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن نبی علیہ السلام کی رسالت و نبوت کے کچھ اثرات کو پہلے ہی سے رونما کرنا تھا، ظاہر کرنا تھا، تاکہ لوگوں کو کچھ نہ کچھ اشارہ مل جائے کہ یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، اس کی تو کچھ خاص خصوصیتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بچے کو عطا فرمائی ہیں۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا۔ بہرحال اس واقعے کے بعد حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر گھبرا گئے، کہنے لگے یہ بچہ تو ہمارے لیے خطرات کا باعث بن سکتا ہے، اس بچے کو اگر ہمارے یہاں کوئی خطرہ پیش آ گیا تو قریش مکہ سردار تھے، قریش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرداری عطا فرمائی تھی، عبد المطلب کے پوتے ہیں، اور عبد المطلب پورے سرزمین عرب کے ایک بڑے سردار ہیں، اور عرب کے لوگ عبد المطلب کی تعظیم کیا کرتے ہیں۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچ گیا تو پھر ہمارے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدرجہ مجبوری بادل ناخواستہ وہ لوگ واپس لاتے ہیں اور ان کی ماں کے حوالے کر دیتے ہیں اور دے کر جانے لگتے ہیں تو حضرت آمنہ کہتی ہیں بیٹھو، اس بچے کو تم چھوڑے کیوں جا رہی ہو؟ بڑے اصرار کے ساتھ لے گئی تھی، آخر اتنی جلدی کیا پڑی کہ 3 ہی مہینے میں 4 مہینے کے اندر بچے کو واپس بھی لے کر آ گئی۔ کہا نہیں بس ایسے ہی، کہا نہیں کوئی بات تو ضرور ہے، وہ بات بتاؤ کیوں اس بچے کو چھوڑے جا رہی ہو؟ تو پورا واقعہ بیان کیا گیا۔ حضرت حلیمہ نے کہا، حضرت آمنہ نے کہا میرے بچے کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، میرے بچے کی شان ہی عام بچوں سے جدا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میرے اس بچے کو بہت عظیم انسان بنانے والے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے قدرتوں کا ظہور ہونے والا ہے۔ اور شق صدر کے ان واقعات کی بنیاد پر اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کا جو انتظام تھا، اس انتظام کی وجہ سے بچپن میں بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا، کبھی کسی بت کی عبادت نہیں کی۔ نبی علیہ السلام کبھی کسی گانے باجے کی مجلس میں شریک نہیں ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چڑھاوے کا کھانا نہیں کھایا اور کبھی بتوں کے نام پہ چڑھایا نہیں، کبھی کسی گناہ میں مبتلا نہیں رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بچپن کو، جوانی کو بالکل پاک صاف رکھا ہے، کہیں ایک حرف کوئی نہیں لگا سکتا، بے داغ شبیہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انتظامات تھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا کامل نبی ہمیں عطا فرمایا ہے، ان کی شان اس قدر نرالی ہے کہ ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے ان پر قربان ہو جائیں اور ہمارے اس جسم کے ایک ایک ٹکڑے ان کے اوپر قربان ہو جائیں تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ ہمیں چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، آپ کی لائی ہوئی زندگی، آپ کی سنتیں، اپنی زندگی میں ایک ایک سنت کو سجائیں۔ اس قدر عظیم نبی کو پا کر ان کی شکلیں ہم نہ بنائیں، ان کا لباس ہم نہ پہنیں، ان کی سنتوں کو اختیار نہ کریں، ان کے دین پر مر مٹنے کے جذبے اور دین کے لیے تڑپ کہ پتھر مارنے والوں کے پاس بھی جانا اور ان سے بھی خوشامد کر کے کہ بھائی ایمان لے آ جاؤ، اور پتھر مارے لہو لہان کر دیں تب بھی بد دعا نہ دیں کہ شاید ان کی نسلوں میں سے لوگ ایمان لے آئیں گے۔ ہمیں چاہیے اس نبی کی زندگی کو اپنی زندگی میں لائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں کہ تم کتنے عظیم نبی کے پیروکار ہو۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔